اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا. بزرگ تو یہ قصہ مختصر. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت. ناظرین آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات. آج کے ہمارے معزز مہمان بہت مصروفیات میں سے یقیناً حضرت کی بہت زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں. مصروفیات میں سے وقت نکال کر آنا یہ جس کے لیے آیا جاتا ہے یہ اس کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے اور جس کے کہنے پر آیا جاتا ہے یقیناً اس کے لیے بھی میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں جب بھی حضرت سے ریکویسٹ کرتا ہوں حضرت تشریف لے آتے ہیں. حضرت پاکستان بھر میں ان کی مصروفیات اور اس کے علاوہ پاکستان سے باہر بھی آج ہم جانیں گے کہ حضرت کی کیا کیا مصروفیات رہا کرتی ہیں کیونکہ ایک عالم دین ہم نے عالم دین کا ایک نقشہ ڈھانچہ سا سامنے بنا لیا کہ مسجد گھر گھر مسجد بس اس کے علاوہ نہیں. عالم دین جید علماء اکرام مسجد کے ساتھ ساتھ مدارس کے ساتھ ساتھ دین اسلام پھیلانے کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں چاہے وہ کسی ہنر میں بھی ہو چاہے وہ کسی کام میں بھی ہو کسی بھی فیلڈ میں ہو. ان لوگوں میں سے ایک ہماری یہ شخصیت بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو صرف عالم دین ہی نہیں ہے صرف امامت خطابت پر ہی فوقیت نہیں رکھتے نکاح ہی صرف نہیں پڑھاتے اس کے علاوہ پوری دنیا کا ایک سلسلہ ہے ان کے پاس. آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آج کا ہمارا موضوع ناظرین کرام بہت اہمیت کے حامل ہے. موضوع جنات کے اوپر ہے. یقیناً ساری مخلوقات اللہ کی ہیں. یہ چرند پرند حیوانات سب کچھ اللہ کا ہے. جن بھی اللہ کی مخلوق ہے. تو کیا انسانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے جنوں کو پیدا کیا گیا تھا؟ ان کا مقصد کیا تھا؟ جن بنانے کا بھی کوئی مقصد ہوا ہوگا نا. وہ جن تو بہت پرانی مخلوق ہے انسان تو بعد میں آئے ہیں جن تو بہت پرانی مخلوق ہے. تو اس پر بھی آج ہم کوشش کریں گے جاننے کی کہ جنات کی کیا حقیقت ہے. یہ جو لوگ ڈر جاتے ہیں ایک سائے والا سلسلہ بن جاتا ہے آوازیں آتی ہیں اس پر آج گفتگو کریں گے. ڈر تو مجھے بھی بہت لگتا ہے یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جنہیں ڈر لگتا ہوگا لیکن اس ڈر کو ختم بھی تو کرنا ہے نا. وہ ختم کیسے کیا جاتا ہے؟ قرآن کیا اس میں اس حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں علماء اکرام سے جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم المقام جناب حضرت علامہ مولانا ساجد محمود صاحب. آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت کیسے مزاج خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا فضل اللہ کا کروڑا احسان. الحمدللہ ماشاءاللہ. حضرت میں موضوع کی طرف تو بڑھتا ہوں لیکن میں چاہوں گا آپ کی جو مصروفیات ہوتی ہیں تھوڑی اس پر بھی نظر ڈال دی جائے کہ آپ کی مصروفیات ہیں کیا. پاکستان میں آپ ہوتے ہیں کبھی آپ ترکی میں ہوتے زیادہ آپ کا وقت ترکی میں گزرتا ہے لیکن ترکی میں آپ کی کیا مصروفیات ہیں اور وہاں کا بھی ذرا ماحول تو بتائیں نا. وہاں مسلمان کس انداز میں جیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. بعد حمد و صلاۃ کے میں نہایت ہی مشکور و ممنون ہوں آپ کا کہ آپ نے اتنے پیارے پروگرام نور ہدایت کے اندر بندہ ناچیز کو مدعو کیا. آپ کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک و مولا آپ کے اس پروگرام کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائے اللہم آمین اور لوگوں کے لیے دینی معلومات کا ذریعہ اور وسیلہ بنے. آمین. بہت شکریہ مدعو کرنے کا. آپ نے سوال کیا کہ میری کیا مصروفیات ہیں. بالکل سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت مبارکہ تجارت بہت پیاری سنت مبارکہ تو اسی کو اختیار کرتے ہوئے الحمدللہ تجارت کا کام شروع کیا اللہ کے فضل سے. اور میرا چونکہ تعلق مدرسے اور مسجد سے رہا دینی تعلیم حاصل کی اور یونیورسٹی کالجز کی تعلیم بھی حاصل کی الحمدللہ ایم اے اسلامک اسٹڈیز. اس کے بعد پھر میں نے دین کی خدمات کو جاری رکھتے ہوئے ایک اپنا سائڈ بزنس کھولنے کی کوشش کی. تو سوچ بچار کرتا رہا کہ کیا کیا جائے. تو اس کے بعد پھر اچانک خیال آیا کہ کیوں نہ ملک سے باہر نکل کے کچھ دیکھا جائے کچھ اپرچونیٹیز دیکھی جائیں. تو اللہ کے فضل سے آج سے 2.5 سے 3 سال قبل میں ٹرکی کا وزٹ میں نے کیا. استنبول گیا اور وہاں جا کے کچھ معاملات اور کچھ ماحول دیکھا انوائرمنٹ دیکھا تو مجھے بہت پسند آیا معاملہ. ٹرکی کے اندر الحمدللہ انوائرمنٹ کے لحاظ سے بہت ہی زبردست اور سب سے بڑھ کے وہاں کی مساجد بڑی عالی شان طرز تعمیر اور انتہائی خوبصورت. اور اس سے بڑھ کر کہ جب نمازوں کے اوقات سے قبل اذان ہوتی تو ایک ہی وقت میں تمام مساجد سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتی ہیں. کیا خوبصورت منظر یہ ہوتا ہے. سب سے
بہت زیادہ اٹریکشن والی چیز جو مجھے پسند آئی. اور پھر جب مسجد میں جاتے ہیں وہاں نماز ادا کرنے کے لیے بندے کا دل لگتا ہے کہ اللہ کی عبادت ہو رہا ہے. ایسی خوبصورت پیاری پیاری مساجد. اور ٹرکی کو آپ نے دیکھا بھی ہوگا, سنا بھی ہوگا آپ نے کہ وہ قالینوں کا شہر ہے ایک طرح سے. قالین بہت بنتے ہیں وہاں, بڑے پیارے پیارے. تو عالی شان سے عالی شان قالین آپ کو مساجد کے اندر نظر آئیں گے. ایسا ہی ہے جی, کیا بات. ایسا اچھا انوائرمنٹ ہو تو آپ کا ویسے ہی دل لگ جاتا ہے. تو میں پہلا میں نے وزٹ کیا تو مجھے بڑا پسند آیا. پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ مجھے یہیں پہ کچھ کرنا چاہیے. تو اس کے بعد پھر دیکھا کہ وہاں ضروریات کس چیز کی ہیں, اسٹڈی کی, ورکنگ کی. تو پتہ چلا کہ یہاں ریسٹورنٹ جو پاکستانی ریسٹورنٹ ہے اس کی کمی ہے یہاں پر. اس کمی کو پورا کرنے کے لیے, اس فیلڈ میں آنے کے لیے, وہاں کے پاکستانی کمیونٹی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تو میں نے اس فیلڈ کے اندر قدم رکھا. گھر والوں نے ساتھ دیا الحمدللہ اللہ کے فضل سے. تو آج 2.5 سے 3 سال ہو گئے ہیں الحمدللہ. پاکستانی ریسٹورنٹ بنام لبیک استنبول ریسٹورنٹ. کیا بات ہے, نام بھی آپ نے کیا چن کے رکھا. چل رہا ہے الحمدللہ. اچھا حضرت, آج کا موضوع ہے جنات کے حوالے سے. یقیناً یہ موضوع بہت وسیع ہے, جتنی بات کی جائے اس پر کم ہے. ہمارے پاس وقت بھی بڑا مختصر ہوتا ہے. آپ کی مصروفیات سے مجھے یہ بھی اندازہ ہوا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ پاکستان, ٹرکی, جگہ جگہ اگر آپ اپنا کام کر رہے ہیں تو کوئی طاقت ہوتی ہے آپ کے ساتھ. وہ طاقت اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے, اللہ جسے طاقت عطا فرمائے. لیکن کچھ طاقتیں ایسی ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتی, جنہیں ہم بری طاقت کہا کرتے ہیں. یار اس کے ساتھ فلاں طاقت نظر آ رہی ہے. تو جنات کی حقیقت کیا ہے, ارشاد فرمائیں نا. دیکھیے, جنات کی حقیقت تو یہ ہے کہ جنات کی حقیقت تو جھٹلایا نہیں جا سکتا, کیونکہ اس کا ذکر واضح طور پہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جا بجا ارشاد فرمایا. اللہ رب العزت نے جس طرح انسان کو پیدا فرمایا, انسان اللہ کی مخلوق ہے, اسی طرح جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. بالکل, یہ الگ بات ہے کہ جنات کی ہسٹری پرانی ہے, انسان کی ہسٹری اتنی پرانی نہیں. جنات کے متعلق اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. انسان اور جنات کو نہیں پیدا کیا میں نے مگر اپنی عبادت کے لیے. اب یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ایک مخلوق ہے جنات اور دوسری مخلوق ہے انسان. ان دونوں مخلوقوں کے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں نے انہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. ٹھیک ہے, اب آ جائیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, کہ انسان کو ہم نے بہترین صورت میں پیدا فرمایا. سبحان اللہ. تو جنات اور انسان میں انسان بہترین مخلوق ہے, بہترین خلق جو ہے اللہ رب العزت نے اس کی فرمائی. اسی طرح اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مفہوم آیت ہے کہ انسان کو ہم نے اشرف المخلوقات بنایا. احادیث مبارکہ میں بھی بات بیان کی گئی, انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا. جنات کو بھی پیدا کیا, انسان کو بھی, دیگر بے شمار مخلوقات, ان میں انسان کو اشرف المخلوقات پیدا فرمایا. یعنی جنات سے زیادہ شرفیت, شرف و فضیلت اور بزرگی والی جو مخلوق ہے وہ انسان ہے. اب آئیے کہ جنات, ان کے پاس طاقتیں کیا کیا ہیں, جنات کو پیدا کیسے کیا گیا اور انسان کو کیسے پیدا فرمایا. اللہ رب العزت نے جنات کو آگ اور آگ کے دھوئیں سے پیدا فرمایا. قرآن مجید فرقان حمید میں شیطان سے متعلق ذکر ہے. شیطان جسے ابو الجان کہا جاتا ہے, یہ ابلیس اس کا نام ہے. ابلیس کو اللہ رب العزت نے آگ سے پیدا فرمایا. آگ سے پیدا فرمانے کے بعد پھر اسی ابلیس کی اولاد آگے جو چلی, آگے جو بڑھی, وہ جنات ہے. اچھا, شیاطین جنہیں ہم کہتے ہیں, جنات کے جس طرح انسانوں کے اندر اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں, اسی طرح جنات کے اندر بھی اچھے اور برے لوگ ہیں. جو اچھے ہیں جنات وہ اچھے جنات, جو برے جنات ہوتے ہیں جو لوگوں کو تنگ کرتے ہیں, پریشان کرتے ہیں, سرکشی کرتے ہیں, انہیں شیاطین کہا جاتا ہے. وہ مسلمان نہیں ہوتے, وہ مسلمان نہیں ہوتے. کچھ مسلمانوں کے اندر بھی ایسے ہوتے ہیں جو شیاطینوں والا کام کرتے ہیں, جیسے آپ نے دیکھا انسانوں کے اندر, بالکل ایسے, انسانوں کے اندر کلمہ پڑھ کر بھی لوگ غلط کام کرتے ہیں, اسی طرح جنات کے اندر بھی. جس طرح انسانوں کے اندر قبیلے ہیں, ذات پات, اور اسی طریقے سے جنات کے اندر بھی سارے کے سارے معاملات ہیں. جنات کو اللہ رب العزت نے بظاہر دیکھا جائے تو انسان سے زیادہ طاقت دی ہوئی ہے, لیکن انسان کی بنسبت زیادہ طاقت, انسان کی بنسبت زیادہ طاقت بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے, لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے. مثال کے طور پہ سب سے بڑی طاقت تو یہی آپ سمجھ لیں کہ وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں, ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے. اب ہم یہاں بیٹھے ہوئے, ہمیں کون دیکھ رہا ہے ہمیں نہیں پتا, لیکن وہ دیکھ رہے ہوں گے. اگر یہاں موجود ہیں تو دیکھ رہے ہوں گے ہمیں, ہماری گفتگو بھی سن رہے ہوں گے کہ ان کے متعلق کیا بات چیت ہو رہی ہے. ڈرنا تو نہیں چاہیے نا سر, اس سے کیوں ڈریں گے؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے جب طاقت آپ کو زیادہ عطا فرمائی تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے.
اور اس کے بعد سب سے بڑھ کر کہ ہر چیز کا ایک علاج ہوتا ہے. آپ کے پاس علاج اگر موجود ہے پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کتنی بڑی سے بڑی بیماری مرضی کیوں نہ آ جائے، علاج آپ کے پاس، اس ڈر اور خوف کا علاج آپ کے پاس موجود ہے. جی چاہے وہ آیت الکرسی کی صورت میں ہو، چاہے وہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی صورت میں ہو، چاہے وہ سورہ مزمل کی صورت میں ہو، چاہے وہ سورہ جن کی صورت میں ہو، چاہے وہ سورہ بقرہ کی صورت میں ہو. حضرت سورہ جن کے بارے میں تو سنا تو اس سے حاضر ہو جاتے ہیں. جی سورہ جن جو ہے اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید فرقان حمید میں نازل فرمائی وہ جنات سے ہی متعلق ہے، اور اس کا باقاعدہ عمل ہوتا ہے. اس کا جب عمل کیا جائے 40 روز تک تسلسل کے ساتھ عشاء کی نماز کے بعد باقاعدگی کے ساتھ، تو پھر جنات کی حاضری ہوتی ہے، اور وہ پھر جنات کو ایک قید کرنے کا یا اپنے ماتحت کرنے کا، اپنے تابع کرنے کا ایک پورا عمل ہے. اس کے ذریعے سے آپ جنات کو اپنے کنٹرول میں کر کے اپنے جائز کام ان کے ذریعے سے آپ کروا سکتے ہیں. اچھا جائز کام وہ کر دیتے ہیں آپ کے اگر آپ کروانا چاہیں؟ دیکھیں جنات کے اندر جو ہے نا جو آپ کا دوست بن جاتا ہے اور آپ کے تابع ہو گیا، آپ اس کی ضروریات کو پورا کریں گے تو وہ آپ کی ضروریات کو پورا کرے گا. اچھا ان کی ضروریات کیا ہیں حضرت؟ ان کی ضروریات کھانا پینا ہے ان کو اچھی اچھی خوراک چاہیے ہوتی ہیں، اور اچھی اچھی خوراک سے مراد بکرے چاہیے ان کو، گوشت چاہیے ان کو، اور جو بھی مطلب وہ طلب کریں وہ ان کو آپ دیں، اور آپ ان کے لیے مطلب آپ ان کو جو کام بولیں وہ آپ کا کام کریں گے. لیکن اس میں 100% سچائی نہیں ہے. یاد رکھیے گا جنات کو غیب کا علم نہیں ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں بھائی میرے پاس جن ہے تو میں سب کچھ کروا سکتا ہوں. جی میں نے جن قید کر لیا یا میرے پاس جن آ گیا، میں یہ سمجھوں کہ بھائی میرے پاس سب کچھ ہے، اب آپ مجھ سے کچھ بھی پوچھو میں آپ کو بتاؤں، جن مجھے جو کچھ پتا. یہ 100% گارنٹی نہیں ہے اس بات کی کہ آپ کو جن اگر کوئی خبر دے رہا ہے وہ خبر 100% درست ہے. جنات جھوٹ بھی بولتے ہیں، اور بے شمار جنات ایسے ہوتے ہیں جو جھوٹ زیادہ بولتے ہیں. لیکن ہم تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے، اور دوسرا قسم اٹھا لیں تو وہ پوری بھی کرتے ہیں. ہم نے تو یہ سنا. دیکھیں آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کی اگر آپ تلاوت کریں اور ترجمہ وغیرہ پڑھیں تو آپ کو یہ بات پتہ چلتی ہے. حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب بیت المقدس کی تعمیر کا آغاز فرمایا اور جنات کو حکم دیا کہ اس کی تعمیر کرو، جنات کا اس وقت یہ دعویٰ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں غیب کی خبروں کا علم ہے. اور جنات آسمان، ان کو غیب کی خبروں کا کیسے پتہ چلتا کہ وہ آسمانوں پر جاتے، فرشتے آپس میں گفتگو کرتے، ان کی گفتگو سن کے وہ آگے نیچے لوگوں کو بتاتے 10 باتیں اور اپنی طرف سے ملا کر. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کسی بات کے کرنے کا، فرشتے آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں اس کو کہ بھائی یہ کام کرنا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے. جنات نے وہ بات سنی، اس کے اندر مزید جھوٹ شامل کر کے لوگوں کے سامنے اپنی بڑائی بیان کرتے ہوئے اب دیکھو 2 دن بعد ایسا ہونے والا ہے، 10 دن بعد ایسا ہونے والا ہے. تو اس میں سے کچھ باتیں ان کی صحیح ہو جاتی تھیں، کچھ باتیں ان کی غلط ہوتی تھیں. تو حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب بیت المقدس کی تعمیر کا حکم دیا، تعمیر کرنے لگے. ان کا بھانڈا کیسے پھوٹا جنات کا کہ ان کو غیب کا علم نہیں ہے؟ تو یہاں سے سنیے. جب بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہونے کے قریب تھی تو حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم ظاہری طور پہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے. تو اب کام باقی تھا. ملک الموت جب آئے تو پوچھا، عرض کی، اللہ رب العزت نے بھیجا، آپ کا وقت آخر آن پہنچا. فرمایا یہ جو کام چل رہا ہے، تو بہرحال اللہ کا حکم تھا، آپ اس انداز اور اس طریقے سے آپ کھڑے ہوئے کہ آپ نے اپنے عصا مبارک کے اوپر سہارا لیا. اب وہ کھڑے ہوئے، بظاہر روح قبض ہو گئی، بظاہر اللہ رب العزت کے حضور دائی اجل کو لبیک کہہ چکے. جنات دیکھ رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام مشاہدہ فرما رہے ہیں، وہ اپنے کاموں میں لگے، دن رات کام کر رہے ہیں. جب کام مکمل ہو گیا، ظاہری طور پر وہ موجود نہیں ہے اب، ظاہری طور پر جب کام مکمل ہو گیا، اب وہ جو عصا مبارک تھا جس سے ٹیک لگائی تھی، ہلکا سا کھسکا یا دیمک کے لگنے کی وجہ سے یا اپنی جگہ سے ہٹا، تو اس کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم تھوڑے سے اپنی جگہ سے ہٹے. تو جس کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوا کہ آپ کی روح مبارکہ تو پرواز کر چکی ہے، آپ تو دائی اجل کو لبیک کہہ چکے. اس وقت پھر جنات کو پتہ چلا، ارے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تو اس دنیا سے گئے ہوئے 15-20 دن ہو گئے یا مہینہ ہو گیا، ہمیں پتہ کیوں نہیں چلا. اس بات پر شیاطین کو، جنات کو بڑی خفت اٹھانی پڑی، بہت شرمندگی اٹھانی پڑی. لوگوں نے ان سے پوچھا، بھئی تم تو دعویٰ کرتے تھے تمہیں غیب کا علم ہے، کیسا غیب کا علم ہے تمہیں؟ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق تمہیں پتہ نہیں چلا؟ تو وہ دن، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کا دن، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا اس دنیا کے اندر، اس وقت تک شیاطین اور جنات آسمانوں پر بلا روک ٹوک جا سکتے تھے. اچھا. لیکن بعثت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہوتے ہی
ان کا آسمانوں پر جانا ممنوع قرار دے دیا گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر و بیشتر رات کے اوقات کے اندر ایک آگ کسی چنگاری لمبائی کی صورت میں جاتی ہے، تو یہ فرشتے کوئی جنات وغیرہ آسمانوں کی طرف رخ کرتا ہے تو فرشتے آگ کے انگارے کے ذریعے سے اس کو مار کر دوبارہ نیچے بھیجتے ہیں، کیونکہ ان کا آنا جانا بند کر دیا گیا۔ تو یہ جنات کو اللہ رب العزت نے جو طاقتیں عطا فرمائی وہ غائب ہو جاتے ہیں، وہ کوئی بھی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور وہ جناب والا ہر وہ سفر جو ہم 2-3 دن میں 4 دن میں یا مہینے میں کرتے ہیں وہ پلک جھپکنے میں کر لیتے ہیں، یہ ان کی طاقتیں ہیں۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی کہ انسان جنات کو قید کر سکتا ہے، انسان جنات کو اپنے ماتحت کر سکتا ہے، اپنے تابع کر سکتا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ معوذتین، سورہ مزمل، سورہ بقرہ کی آخری آیات، یہ وہ آیات کریمہ ہیں کہ جن کو پڑھ کے بندہ اپنے اوپر دم کر کے ان شیاطین کے شر سے، ان جنات کے شر سے، اور سب سے بڑھ کر آیت الکرسی یہ ہم پڑھ کے اگر اپنے اوپر دم کر لیں ہم جنات کے شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اچھا حضرت، کبھی ایک انسان کسی جگہ سے گزر رہا ہے، ہر طرح کے مقامات آپ کو راستے میں ملتے ہیں، کہیں درخت ہوتے ہیں، کہیں سناٹا ہوتا ہے، تو آپ کو ہلکی ہلکی سی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، اور ہم نے تو یہ سنا کہ کہیں سے آپ گزریں، آپ کا ایک دم جسم تھوڑا سا کام جائے یا جسم ٹھنڈا پڑ جائے یا پسینہ آنے لگ جائے تو سمجھ جائیں کہ یہاں کوئی سائے جنات والا معاملہ ہے۔ پہچان کیسے ہوگی کہ یہ جگہ سخت ہے، جنات کا یہاں بسیرا ہے؟ دیکھیں، جنات اکثر غیر آباد جگہوں پر رہتے ہیں، غیر آباد جگہوں پر رہتے ہیں، اس میں جنگلات ہو گئے، بیابان، صحرا، ریگستان، سمندر، پرانے گھر بھی، پرانے گھر، کھنڈرات وغیرہ، غیر آباد ظاہر سی بات ہے۔ اور دوسری جگہ ان کی جو رہنے کی وہ ہے ناپاک جگہیں، غلاظت اور گندگی والی جگہیں۔ یہ غلاظت گندگی والی جو جگہیں وہاں ناپاک شیاطین اور سرکش قسم کے جو شیاطین اور جنات ہیں وہ رہتے ہیں۔ یہ جو جب شیاطین کا نام آتا ہے تو شیاطین میں یہی جنات ہی ہوتے ہیں جو سرکش ہوتے ہیں، انہی کو شیاطین کہا جاتا ہے، اور یہی ابلیس کے چیلے ہیں اور ابلیس کی اولاد میں سے ہیں۔ تو آپ کے علم میں ہے یہ بات، ناظرین کو یہ بات بتاتا چلوں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمانے سے 2000 سال قبل اس دنیا کے اندر جنات آباد تھے۔ 2000 سال قبل جنات آباد تھے، اور ان جنات کی رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے بھی اللہ رب العزت نیک لوگوں کو مبعوث فرماتا تھا۔ انہی جنات کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت یوسف نامی ایک نیک بزرگ کو مبعوث فرمایا کہ وہ جنات کی رشد و ہدایت کے لیے ان کی تعلیمات کا بندوبست کرے، اور ان کو بتایا کہ اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ انہوں نے حضرت یوسف کی بات نہ مانی اور اپنی سرکشی کو جاری رکھا، اور سرکشی میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کے بھیجے گئے اس برگزیدہ بندے یوسف نامی کو انہوں نے شہید کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے شہید کیا تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا۔ عذاب کس نوعیت کا نازل ہوا؟ اس وقت چونکہ ابلیس اللہ رب العزت کا قرب حاصل تھا، ابلیس کو اللہ رب العزت کی عبادتیں کیا کرتا تھا، فرشتوں کا سردار تھا، اللہ رب العزت نے ابلیس کی سربراہی میں ہزاروں کی تعداد میں فرشتوں کا لشکر روئے زمین کے اوپر بھیجا، اور فرمایا کہ مار مار کے ان جنات کو دور بھگا دو، روئے زمین خالی کروا دو۔ ابلیس اپنی معیت میں ہزاروں کی تعداد میں فرشتوں کا لشکر لے کر روئے زمین کے اوپر آیا، اور ان جنات کو مار مار کے زمین خالی کروا لی۔ جنات کو مار کے سمندروں کی طرف بھیج دیا، صحرا ریگستانوں کی طرف بھیج دیا، اور جنگلات کی طرف اور کھنڈرات کی طرف، یعنی جو آبادی کے جو جگہ تھی بالکل صاف ستھری وہ خالی کروا لی گئی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جب 2000 سال کے بعد چاہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو، اور آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے فرشتوں کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اس سے متصل جو آیت مبارکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے فرشتوں میں روئے زمین کے اوپر اپنا ایک خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے عرض کی، باری تعالیٰ تو ایسے کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو روئے زمین کے اوپر قتل و غارت گری کرے گا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، فرشتوں کو کیسے پتا کہ قتل و غارت گری ہوگی؟ وہ پہلے ہو چکا، وہ پہلے جنات کا معاملہ دیکھ چکے تھے۔ اس معاملے کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اس کے اندر 2-3 پہلو موجود ہیں اس گفتگو کے اندر۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، باری تعالیٰ تو ایسے کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو روئے زمین کے اوپر فتنہ کریں گے؟ کیا ضرورت ہے فتنے کی؟ باری تعالیٰ ہم ہیں نا تیری عبادت کے لیے۔ دوسرے لفظوں میں فرشتوں نے یہ کہنا چاہا
کہ پروردگار عالم ہم ہیں نا تیرے خلیفہ بننے کے لیے. حضرت قطع کلامی معاف، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب میں چاہتا ہوں. اگلا پروگرام ہم اسی پہ کریں اگر آپ کی اجازت، کیونکہ بہت سے سوالات میں نے جو ابھی نہیں کیے بہت سے کرنے ہیں، تو اگر آپ کی اجازت ہو اگلا پروگرام. جی بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کے. ناظرین پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. انشاءاللہ اگلا جو ہمارا پروگرام ہوگا باقاعدہ اسی پر جو آپ کے ذہنوں میں سوالات ہیں وہ سوال انشاءاللہ علامہ صاحب کی خدمت میں رکھوں گا. اپنا، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال، ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.